الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میری جانب سے تمام پاکستان کو جشن آزادی مبارک۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 76 سال پہلے ایک لمبی جدوجہد، ایک لانگ سٹرگل کے بعد، ہارڈ ورک کے بعد پاکستان مرز وجود میں آیا تھا۔ اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا ویژن تھا، اس کے لیے علامہ اقبال نے ڈریم دیکھا تھا، اس کے لیے قائد اعظم نے ڈریم دیکھا تھا کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ بنائیں گے، ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جہاں پر ہم اسلام کے ماڈرن پرنسپلز کو، جہاں پر ہم اسلام کے جدید قانون کو پریکٹس کر سکیں، جہاں پر ہم اسلام کے جدید قوانین پر ریسرچ کر سکیں۔ ہم ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے لمبی سٹرگل ہوئی تھی، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی تھیں، اور انفارچونیٹلی واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قائد کا ویژن تھا، جو قائد کا پاکستان تھا اور جو آج کا پاکستان ہے، ڈفرینس، ایک فرق آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو قائد اعظم نے ویژن دیکھا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی لیبارٹری بنائیں گے جدھر اسلام کے جدید پرنسپلز کو، جدید لا کو امپلیمنٹ کیا جا سکے، یہاں پر پریکٹس کی جا سکے، جہاں پر ریسرچ کی جا سکے، مشاہدات کیے جا سکیں۔ لیکن آج کا پاکستان آپ دیکھتے ہیں تو دشمن نے اس کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج یہ بلڈنگ جگہ جگہ سے اس میں سوراخ ہو چکے ہیں، آج اس بلڈنگ میں جگہ جگہ سے چھید ہو چکے ہیں، جگہ جگہ سے اس بلڈنگ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر گولیاں برسائی گئیں، اس پر بم برسائے گئے، اس بلڈنگ میں جگہ جگہ سے سوراخ ہو چکے ہیں۔ آج ہم کس طرح سے اس بلڈنگ کی ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس قوم کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، کس طرح ہم عروج کی طرف جا سکتے ہیں، کس طرح ہم فلاح کی طرف جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم ہسٹوریکل فیکٹس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب سے پہلے تو اگر ہم ڈفرینٹ سویلائزیشنز کی اسٹڈی کریں، یہاں پر بالخصوص ہم ابراہمک سویلائزیشنز، ابراہمک ریلیجنز کو اسٹڈی کریں نا، دوسروں کو ایک جانب رکھ کے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جودھزم کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہودیت کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پروفٹ موسیس ایک شریعت لے کر آئے تھے، ایک سسٹم، ایک لا لے کر آئے تھے۔ جس وقت پروفٹ موسیس آئے تو اس کے بعد جو اسرائیلینز تھے، جو ان کی نیشن تھی، جو پروفٹ موسیس کو مانتے تھے، ان پر ایمان لے کر آئے تھے، اب ان پر فرض ہو جاتا تھا کہ وہ پروفٹ موسیس کے لائے ہوئے سسٹم کو سوسائٹی میں، اپنی اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کو ریاستی لیول پر اس کو امپلیمنٹ کریں۔ آپ کی ریاست سے لے کر پرسنل افیئرز تک اس میں تورات کا سایہ نظر آنا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہوا کچھ اس طرح تھے کہ ان کے جو ریبائز تھے، ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز، ان کے علماء تھے، انہوں نے تو بڑی کرپشن کی اس سسٹم میں، اور انہوں نے اس سسٹم کو صرف سینیگاگ کے اندر قید کر کے رکھ دیا اور کہا کہ جی جناب جو اسٹیٹ ہے وہ آزاد ہے، اسٹیٹ آزاد ہو گئی جی جناب، اسٹیٹ اور مذہب میں فرق ہے، لہٰذا جو مذہب ہے اس کو آپ سینیگاگ کے اندر آ کر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، باہر جا کے آپ نے دوسرے غیر کے سسٹم کو ہی فالو کرنا ہے۔ اب انہوں نے اس وقت اس میں چھیڑ چھاڑ کی۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس وقت آپ اس کے سسٹم پر ہاتھ ڈالتے ہیں نا، اس کے سسٹم کے خلاف آپ اینٹائی شریعہ سسٹم لے کر آتے ہیں نا، تو پھر آپ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اینٹی مونوتھیسٹک سسٹم لے کر آتے ہیں نا، پھر آپ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا، وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوئے، ان کی جگہ اب کرسچینٹی آ گئی، پروفٹ جیزس آئے، وہ بھی ایک بک لے کر آگے، بائبل۔ اب بائبل والوں پر بھی لازم ہو چکا تھا کہ اس بک کو، اس سسٹم کو جو پروفٹ جیزس لے کر آئے تھے، اسے اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے مطابق آپ کی پارلیمنٹس، آپ کی اسٹیٹ لیول، آپ کی جوڈیشری، آپ کے پرسنل افیئرز اس کتاب کے مطابق ہونے چاہیے، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وننس آف گاڈ کا کنسیپٹ، مونوتھیزم کا کنسیپٹ۔ لیکن انہوں نے بھی اس میں کرپشن کی، ان کے جو پریسٹ تھے، ان کے جو پادری حضرات تھے، کرپشن شروع۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ جو سسٹم تھا، جو ایک پورے کا پورا سسٹم تھا، اس کو انہوں نے چرچ کے اندر قید کر کے رکھ دیا کہ چرچ میں آ کر گھنٹیاں بجاؤ، اللہ کو سجدے کرو، اور باہر جا کر باطلانہ نظام کو سجدے کرو۔
اور اس کے علاوہ مونوتھیزم میں بھی انہوں نے چینج کر دی اور مونوتھیزم کی جگہ پولیتھیزم نے لے لی. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اریز کرنا تھا, ان کو بھی ریموو کرنا تھا, ان کو بھی ڈاؤن فال کا مزہ چکھانا تھا. اب ان کی جگہ آگے سے آ جاتا ہے اسلام. اب اسلام آیا تو اسلام ایک پورے کا پورا سسٹم ہے, پورے کا پورا نظام ہے. یہ آپ کی لائف کے ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کو یہ ٹچ کرتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. اب اسلام آیا تو اسلام کے فالوورز کے لیے بھی ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے. آپ کے اسٹیٹ لیول ہو, پارلیمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, آپ کے پرسنل افیئرز ہوں, آپ کے فائنینس کے معاملات ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. تو بالکل پروفٹ محمد علیہ السلام کے وقت میں اسلام اپنے غلبے پر تھا, اسلام پاور میں تھا. اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. لیکن اس کے بعد سے جب سے پھر ملوکیت کی چھاپ پڑی ہے, اس کے بعد کرتے 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 رفتہ 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 اسلام اپنے جو مسلمز تھے, اسلام تو پھر بھی غالب دین ہے, لیکن جو مسلمز تھے وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتے رہے. اور جو مسلمز ڈاؤن فال کی طرف جاتے رہے اور بالآخر جو پھر علامہ اقبال نے ویژن دیکھا تھا, قائد نے ویژن دیکھا تھا کہ کس طرح ان مسلمز کو ہم نے اٹھانا ہے, کس طرح ان کو دنیا کی قیادت دینی ہے, کس طرح ان کو کھویا ہوا مقام عطا کرانا ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے ویژن دیکھا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جو ایسی لیبارٹری کی مانند ہو جدھر اسلام کے جدید قوانین کو, اسلام کے جدید سسٹم کو نافذ کیا جائے, اس پر پریکٹس کی جائے, اس پر مشاہدات کیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ ہم اس نظام کو لے کر آئیں گے, ہمیں ایک الگ زمین دے دے. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور ایک الگ زمین ہمیں عطا کر دی گئی کہ جاؤ ادھر جا کر اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرو. لیکن پھر اب جب سے پاکستان بنا ہے 76 سالوں میں جو غداریاں اس ملک کے ساتھ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا, کس طرح اینٹائی اسلامک سینٹیمنٹس کو, اینٹائی اسلامک پرنسپلز کو یہاں پر پروموٹ کیا گیا, جہاں پر ایک سیکولر قسم کا اور لبرل قسم کے سسٹمز کو پروان چڑھایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بغاوت کی گئی. اور آج جو پاکستان اپنے ڈاؤن فال کا شکار ہے, زوال کا شکار ہے, اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہمارے حکمران اور یہ ہمارے سسٹمز ہیں جو ہم نے بالکل کرپٹڈ سسٹم کو پروان چڑھایا. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان عروج کی طرف جائے, پاکستان دنیا کی قیادت کرے, پاکستان لیڈرشپ کا رول پلے کرے, تو اس کے لیے واحد حل ہے جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اس کو وہ لیبارٹری بنائیں گے جدھر اسلام کے جدید پرنسپلز کو پریکٹس کیا جائے, ان پر مشاہدات کیے جائیں. تو ہمیں قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ میں ترقی کرے گا اور پاکستان کی نیشن اٹھے گی اور دنیا کی قیادت کر سکتی ہے. اگر ہم قرآن اور سنت کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اپنی زندگیوں سے ہٹا دیتے ہیں, تو پھر ذلت کا توق ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا, ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی اور ہم غلام ہی رہیں گے اور غلامی میں ہی مر جائیں گے. اور حال ہمارا بھی پھر برا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی مٹانا ہے اور ہماری جگہ کوئی اور آ جانا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسلام نے ختم ہو جانا ہے, اسلام یہی رہے گا لیکن لوگ کوئی اور آ جائیں گے. اب عربوں کے حوالے سے آپ حدیث دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے تو سب سے بڑی غداری کی ہے اور ان قریب 3rd ورلڈ وار میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر نئے لوگ آ کر ان کی جگہ لیڈرشپ سنبھالیں گے, وہ اسلام میں کنورٹ ہوں گے اور اسلام کی قیادت کو سنبھالیں گے, باغ دوڑ کو سنبھالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں سچے پکے معنوں میں اسلام کو نافذ کرنے کی, ہمیں اس شعور کو بیدار کرنے کی, اس شعور کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی, اس کو پھیلانے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.